باب علامات النبوت فی الاسلامی، اصل میں یہ پیغمبروں کی خصوصیات ہوتی ہیں تو عام انسان ان کو کمپریہنڈ نہیں کر سکتے کہ یہ کیفیت کس طرح ہوتی. کبھی کبھی آپ کے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہوگا نا کہ آپ سونے اور جاگنے کی کیفیت کے بیچ میں ہوتے ہیں، یعنی آپ کو یوں بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ سو رہے ہیں اور آپ جاگ بھی رہے ہوتے ہیں، آوازیں بھی آ رہی ہوتی، بات بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ ریسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. باب علامات النبوت فی الاسلام، باب نبوت کی علامات کے بارے میں اسلام میں، یعنی نبوت کی علامات سے مراد معجزات ہیں، کیونکہ معجزہ نبوت کی علامت ہوتا ہے. تو نبوت کی نشانیوں کے بارے میں جو اسلام میں جن کا ذکر ہے. حدثنا ابو الولید حدثنا سلم بن زریر سمعت ابا رجاء قال، یہ صرف سند ہے، آگے اس سے بات نہیں نکلتی، دوسری سند سے پھر یہی بات بتائی جاتی ہے. حدثنا عمران بن حسین، اب اس حدیث کے راوی عمران بن حسین مشہور صحابی ہیں. انہم کانوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مسیر، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک سفر پر. مسیر کہتے ہیں سفر کو، سیر سے. فادلجوا، اور خاص طور پر رات کا سفر جو ہے نا، فادلجوا لیلتہم، تو وہ چلتے رہے اپنی رات کو، یعنی رات کو بھی سفر کرتے رہے، دلجا اس کو کہتے ہیں. حتی اذا کان وجہ الصبح، یہاں تک کہ جب صبح قریب ہوئی، یعنی وجہ الصبح، یعنی صبح کا چہرہ آیا، یعنی صبح قریب ہوئی. عرسو، تو وہ آرام کے لیے اتر پڑے. عرس یعرس تعریس، آرام کے لیے اترنا. فغلبتہم اعینہم، تو غالب آ گئیں ان پر آنکھیں ان کی. حتی ارتفعت الشمس، یہاں تک کہ سورج بلند ہو گیا، یعنی سب کی آنکھ لگ گئی اور سورج نکل آیا. فکان اول من استيقظ من منامه ابو بکر، تو سب سے پہلے جو اپنی نیند سے بیدار ہوئے وہ ابو بکر تھے. وکان لا يوقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جگایا جاتا تھا. من منامه، آپ کی نیند سے، یعنی جب آپ سو رہے ہوتے تھے تو کوئی بھی آپ کو جگاتا نہیں تھا. حتی یستیقظ، یہاں تک کہ آپ خود جاگ جاتے. فاستیقظ، تو جاگ گئے. عمر، یعنی ابو بکر کے بعد عمر بھی جاگ گئے. فقعد ابو بکر عند رأسہ، تو بیٹھ گئے ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے، آپ کے سر کے پاس. فجعل یکبر، تو وہ تکبیر پڑھنے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر. ویرفع صوتہ، اور وہ اپنی آواز بلند کر رہے تھے، اونچی اونچی تکبیریں پڑھنے لگے. حتی استیقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ اٹھے. فنزل، پھر اترے. قافلے کے قیام کو کہتے ہیں، لیکن دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور یہاں نماز ادا نہیں کی، سب کو کوچ کرنے کا حکم دیا کہ یہاں سے اب چل پڑیں. سب چل دیے. فنزل، پھر اترے، یعنی ایک جگہ جا کر ٹھہرے. وصلی بنا الغداۃ، اور نماز پڑھائی ہمیں صبح کی، غدات صبح کی. فاعتزل رجل من القوم، تو الگ ہو گیا ایک شخص قوم میں سے، لوگوں میں سے ایک شخص الگ جا کے بیٹھ گیا. لم یصلی معنا، اس نے ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھی. فلما انصرف، پھر جب آپ نے سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہوئے، قال، فرمایا، یا فلان، او فلان، ما یمنعک ان تصلی معنا، کس چیز نے روکا ہے تجھے کہ تو ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے. قال، وہی شخص کہتا ہے، اصابتنی جنابۃ، مجھے جنابت لاحق ہو گئی، یعنی مجھ پہ غسل واجب ہو گیا، اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی کیونکہ میں ناپاک تھا. فامرہ ان یتیمم بالصعید، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ وہ پاک مٹی سے تیمم کر لیں. ثم صلی، پھر نماز پڑھ لی. تو یعنی اس نے تیمم کر لیا، پھر اس نے نماز پڑھی. وجعلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رکوب بین یدیہ، اور کر دیا مجھے، عمران بن حسین کو جو حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی رکوب، سواروں میں، سواروں کے ایک دستے میں مجھے شامل کیا، بین یدیہ، اپنے آگے آگے، یعنی خود
ابھی چل ہی رہے تھے کہ مجھے کچھ اور لوگوں کے ساتھ آگے بھیج دیا. کس لیے؟ تاکہ پانی وغیرہ تلاش کریں. وقد عطشنا عطشا شدیدا، اور ہم سخت پیاسے ہو گئے تھے، ہمیں بہت سخت پیاس لگ گئی تھی. فبینما نحن نسیر، اس دوران کہ ہم چل رہے تھے، اذا نحن بامرأة سادلة رجلیها بین مزادتین، تو ہم نے دیکھا کہ اس اسنا میں جب ہم چل رہے تھے، اذا نحن کہ ہم بامرأة ایک عورت کو دیکھتے ہیں، سادلة لٹکائے ہوئے، پیچھے بھی صدل کا آپ پڑھ چکے ہیں اور یسدلون بھی لفظ گزرا ہے. رجلیہا اپنے دونوں پاؤں، بین مزادتین اپنی دونوں مشکوں کے بیچ میں، یعنی ایک عورت سوار ہو کر جا رہی ہے، اکیلی اونٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے اور دائیں بائیں اس نے پانی کی مشکیں رکھی ہوئی ہیں اور اپنے پاؤں اس نے دونوں طرف لٹکائے ہوئے ہیں. فقلنا لہا، ہم نے اس سے کہا، این الماء، پانی کہاں ہے؟ فقالت، تو کہنے لگی، ہاں، لا ماء، کوئی پانی نہیں، یہاں کوئی پانی نہیں ہے. قلنا کم بین اہلک و بین الماء، ہم نے کہا کتنا فاصلہ ہے تمہارے گھر اور پانی کے درمیان، پانی کہاں سے ملتا ہے؟ قالت یوم و لیلۃ، بولی ایک رات اور ایک دن، مسلسل چلو 24 گھنٹے کی مسافت پر ہے پانی. فقلنا انطلقی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. قالت وما رسول اللہ، کہنے لگی رسول اللہ کیا ہوتے ہیں؟ فلم نملکها من امرها، تو ہم نے نہیں مالک رکھا اس کو اس کے کام کا، یعنی اس کو مرضی نہیں کرنے دی. حتی استقبلنا بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ ہم اسے لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فحدثتنا غیر انها حدثته انها مؤتمۃ، فحدثتنا، تو اس نے ہم سے وہی گفتگو کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، غیر انہا، سوائے اس کے کہ وہ حدثت ہو، اس نے آپ کو بتایا، انہا مؤتمتن، کہ وہ یتیم بچوں کی ماں ہے، یعنی اس کا شوہر نہیں ہے اور اس کے بچے یتیم ہیں. تو اس نے اپنے بارے میں جو باتیں ہمیں بتائی تھی وہی باتیں آپ کو بتائیں، بس یہ بات زیادہ تھی. فَأَمَرَ بِمَزَادَتَيْهَا، تو آپ نے اس کی مشقیں لانے کا حکم دیا. فَمَسَحَ فِي الْعَزْلَوَيْنِ، تو آپ نے ہاتھ پھیرا ان کے دہانوں پر، یعنی مشق کا منہ کھولا اور اس کے منہ کے اوپر ہاتھ پھیرا. فَشَرِبْنَا عَطَاشًا، تو پیا ہم نے پیاسوں کی طرح، یعنی جیسے کوئی پیاسا پانی پیتا نا ویسے پیا. 40 رجلاً، 40 لوگوں نے ان مشقوں سے پانی پیا. حتی روینا، یہاں تک کہ ہم سیراب ہو گئے. فملأنا کل قربۃ معنا، تو بھر لی ہم نے ہر مشق، ہر مشکیزہ، معنا جو ہمارے ساتھ تھا، یعنی 40 لوگوں نے پانی بھی خوب پیا اور سب نے اپنی اپنی مشق بھی اس کے مشکیزوں سے بھر لی. وادوات، اور برتن بھی بھر لیے. غیر انہ لم نسق بعیرا، سوائے اس کے کہ ہم نے اپنے اونٹوں کو نہیں پلایا. وہی تکاد تمد، اور وہ مشقیں قریب تھی کہ پھٹ جائیں، من الملء، بھرنے کی وجہ سے، یعنی مشق میں سے کچھ بھی پانی کم نہیں ہوا، وہ ویسی کی تیسی بھری ہوئی تھی، ایسی بھری ہوئی تھی گویا پھٹنے لگی ہوں. ثم قال ہاتوا ما عندکم، پھر فرمایا لے آؤ جو تمہارے پاس ہے، یعنی صحابہ سے کہا کہ جو کچھ کھانے پینے کی چیز تمہارے پاس ہے لے آؤ. فجمع لها من الكسر والتمر، تو اس عورت کے لیے روٹی کے ٹکڑے اور کھجوریں جمع کر دی گئیں، یعنی سب نے اپنے بچا کچا جو بھی کچھ تھا وہ لے آئے اور اکٹھا کر کے دے دیا. حتی اتت اہلہا، یہاں تک کہ وہ اپنے خاندان والوں کے پاس آئی. قالت، کہنے لگی، اتیت اسحر الناس، میں آئی ہوں لوگوں میں سے سب سے بڑے جادوگر کے پاس سے. اسحر، ساحر سے تفضیل کا صیغہ، اکبر کی طرح. او ہوا نبی کما زعموا، یا پھر وہ نبی ہے جیسے وہ دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی آپ کے ساتھی. فہد اللہ ذلک الصرم، تو ہدایت دی اللہ نے اس قوم کو، اس گاؤں والوں کو، بتلک المرأتی، اس عورت کی وجہ سے.
فاسلمت واسلموا، وہ عورت بھی مسلمان ہو گئی اور وہ سارا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا. تو اس ایک عورت کی برکت. اب آپ دیکھیے اسے بہت کچھ سیکھنے کو ہے، بہت سی باتیں ہیں اس حدیث میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سفر کرتے تھے، کیونکہ رات کا سفر دن کی نسبت آسان ہوتا تھا، کیونکہ ٹھنڈک ہوتی تھی. عربوں میں صحرا میں درخت نہیں ہوتے اور اونٹ پر تپتی دھوپ میں بیٹھ کر دن کو سفر کرنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ رات کو سفر کرتے ہیں. اور رات کا سفر ایک طرح سے جلدی کٹ بھی جاتا ہے، کیونکہ ادھر ادھر کی ڈسٹریکشن بھی نہیں ہوتی. چلتے چلتے جب سب تھک گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا احساس کیا اور کہا چلو تھوڑی دیر آرام کر لو. جب وہ آرام کرنے لگے تو وہ سب گہری نیند سو گئے، جس کا اندازہ ہم سب کو ہوتا ہے کہ ہم کتنے بھی پنکچوئل ہوں اپنی صبح اٹھنے میں یا کچھ، بعض اوقات یعنی خاص طور پہ رمضان میں. کل میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ میں اٹھی اور اٹھ کے میں نے سر ادھر پھیرا اور اسی وقت دوبارہ سو گئی، اور اگر کوئی مجھے نہ جگاتا تو شاید میں سوئی رہ جاتی. اور ایسا بہت عرصے کے بعد ہوا، یعنی عام طور پہ الحمدللہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھار سب کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے. آپ کے ساتھ بھی آیا ہوگا کبھی نہ کبھی، یا اکثر بھی، کیونکہ آپ کی ایج میں اکثر ہو جاتا ہے. تو بہرحال تو سو گئے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیچ میں ہیں اور صحابہ بھی بڑے بڑے سب. اب کوئی کہ اچھا آپ کی بھی آنکھ نہیں کھلی؟ ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. آپ نبی ضرور تھے لیکن آپ انسان بھی تھے، اور ایسے واقعات ایکسیپشنلی اس لیے بھی پیش آئے تاکہ عام لوگوں کو تسلی رہے اور وہ آپ کے اسوہ حسنہ کو ہر معاملے میں فالو کر سکیں، اور اس میں پھر انسان کے اندر بہت گلٹ نہ رہے. جان بوجھ کے سونا، غفلت سے سونا، اور نہ جاگنے کی نیت سے سونا، نہ الارم لگانا، نہ کسی کو جگانے کے لیے کہنا اور مزے سے سو کے کہنا. وہ صحابہ بھی ایک دفعہ سو گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی. تو یہ استدلال اس سے نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. بہرحال جب وہ دھوپ چڑھی اور روشنی پھیل گئی تو پھر سب سے پہلے حضرت ابوبکر کی آنکھ کھل گئی. اللہ جس کو جب چاہے جگا دے، اور یہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں میں ہماری آنکھ کھل جاتی ہے تو پھر اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھنے لگتے ہیں یا بڑی اہمیت دینے لگتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کا اذن ہوتا ہے جب جس کو نیند آ جائے، جب جس کی کھل جائے. ایک اور بات یہ پتہ چلی کہ صحابہ کرام کتنا ادب کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ان کو کبھی ڈسٹرب نہیں کرتے تھے. اگر وہ سو رہے ہیں تو ان کو جگاتے نہیں تھے، کیونکہ ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو یہ احساس بھی ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ پر کوئی وحی نازل ہو رہی ہو یا آپ کو کوئی ایسا خواب دکھایا جا رہا ہو جو وحی کی قسم کا ہے. تو اس وجہ سے بھی وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتے تھے. اب حضرت ابوبکر کو یہ بھی فکر تھی کہ نماز چلی گئی ہے، اٹھنا ہے، نماز پڑھنا ہے. تو انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا بڑا اچھا، کہ آپ کے پاس جا کر اللہ اکبر پڑھنے لگے. یہ کسی کو جگانے کا بہت اچھا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کو بھی اگر کسی کو جگانا ہو تو تکبیرات لگا دیں، یا پھر قرآن کی کوئی تلاوت یا پڑھنا، ایسی چیز کہ جس سے دوسرا پلیزنٹلی جاگے، کوئی بیڈ فیلنگ نہ ہو. کیونکہ عام طور پر دن کے آغاز میں ہی گھر میں لڑائی جھگڑے فساد شروع ہو جاتے ہیں جب بھونڈے طریقے سے جگایا جاتا ہے. کل ہی ایک بچی اپنا واقعہ بتا رہی تھی کہ ایک دفعہ وہ ان کی والدہ ان کے پاس آئیں اور سوتے ہوئے اس کو ہلکا ہلکا جگاتے ہوئے نماز کی فضیلت بیان کرنے لگ گئی. تو انہوں نے خوشی سے اٹھ کے نماز پڑھ لی، اور ایک اور دفعہ سختی سے نماز کے لیے اٹھنے کو کہا تو انہوں نے نہیں پڑھی. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس وقت انسان غفلت کی حالت میں ہوتا ہے، کانشیس نہیں ہوتا، تو اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ چیخ چلا دے یا کوئی لفظ زبان سے ایسا نکال دے یا پھر ضد میں آ جائے. تو جگانے کا طریقہ ہمیشہ احسن رکھیے، کیونکہ سوتے ہوئے اچانک کسی کو جگانا وہ پھر بعض اوقات انسان خوف زدہ بھی ہو جاتا ہے. بہرحال اگر کوئی بہت ہی گہری نیند سویا ہو اور دروازہ بند کر کے سویا ہو تو لا محالہ آپ کو زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، ورنہ وہ سوتا ہی رہ جائے گا. تو اس صورت میں جائزہ میں اور کسی کے سر پہ جا کے چیخنا چلانا نہیں چاہیے. جا کے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیر دیں یا ہلکا سا پانی کا چھینٹا مار دیں، جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے اللہ اس عورت پر رحم کرے جو اپنے شوہر کو تہجد کے لیے جگائے اور اس کے اوپر پانی ڈالے. اور اسی طرح شوہر کے لیے بھی یہ بات آتی ہے، وائس ورسا. تو یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے. تو صحابہ کرام جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ادب رکھتے تھے اور بہت عمدہ طریقے سے جگایا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز نہیں پڑھی. کیوں نہیں؟ حکم تو یہی آتا ہے نا کہ جس وقت آنکھ کھلے بندہ نماز پڑھ لے. کیا احتمال ہے اس میں؟ اس جگہ پر جہاں نماز چلی گئی تھی وہاں آپ نے زیادہ رکنا پسند ہی نہیں کیا، وہاں سے فوراً چل دیے. دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں نماز کی کوئی مناسب ایسی جگہ نہ ہو کہ ہموار زمین نہ ہو، یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی، لیکن زیادہ احتمال اسی بات کا ہے کہ وہاں سے فوراً آپ ہٹ گئے. جیسے کہ ایک اور موقع پر بھی آپ نے ایسا کیا کہ ایک جگہ کچھ لوگوں کے درمیان کچھ اختلاف سا ہوا تو آپ نے ان کو چلانا شروع کر دیا اور چلاتے چلاتے مدینہ تک لے آئے. تو بعض اوقات جب کسی جگہ کوئی ایسی فیلنگ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، کوئی جھگڑا فساد شروع ہو جاتا ہے یا کوئی غصے میں آ جاتا ہے یا کوئی بھی چیز، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس سچویشن کو اوائڈ کرنا چاہیے، وہاں سے ہٹ جانا چاہیے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو لے کر جب حضرت سارہ برداشت نہ کر سکی، حضرت ہاجرہ کو، حالانکہ وہ پیغمبر کی بیویاں تھیں اور حضرت سارہ تو واحد خاتون تھی جو مسلمان ہوئی تھی اس پوری قوم میں سے جو حضرت ابراہیم کے ساتھ آئی تھی، اور ان کا مقام بہت بڑا تھا. ان کی کرامت بھی آپ نے پڑھی کہ کس طرح وہ جو ظالم بادشاہ تھا ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکا. اتنی نیک اور پائس خاتون تھی، کوئی بدگمانی ان کے بارے میں نہیں کی جا سکتی، لیکن بہرحال انسان تھی، وہ برداشت نہ کر سکی حضرت ہاجرہ کو، لہذا حضرت ابراہیم ان کو لے کر مکہ میں لا کر ان کو بسا دیا. تو اسی طرح عام حالات میں لوگوں کے بیچ میں کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، کوئی تلخ کلامی ہو جاتی ہے، کوئی غصہ آ جاتا ہے، تو اس کو بڑھانا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے اعمال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور پھر شیطان بیچ میں آ جاتا ہے جو انسان کا صریح دشمن ہے. تو غصے کے کنٹرول کرنے کے لیے بھی ہمیں کیا بتایا گیا؟ کیا کریں؟ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، یا پھر وائس ورسا، لیٹے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، یا اس جگہ سے چلے جائیں. مثلا کسی کمرے میں آپ تو اس کمرے کو چھوڑ دیں، اس جگہ کو چھوڑ دیں، ان لوگوں کو چھوڑ دیں، اپنا رخ پھیر لیں، یعنی منہ موڑ کے نہیں بیٹھے رہیں وہیں، لیکن اٹھ جائیں وہاں سے، جگہ تبدیل کر دیں. اسی طرح جس جگہ نافرمانیاں ہو رہی ہوں انسان سے بار بار، اور انسان اپنی کسی بری عادت سے باز نہ آ رہا ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو بھی ہجرت کرنی چاہیے. مثال دیجئے، کوئی واقعہ بتائیے. 99 کا قاتل، اس کو کیا تجویز کیا گیا تھا کہ وہ اس علاقے کو چھوڑ دے. تو ہجرت بہت ہی خوبصورت چیز ہے دین پر عمل کرنے کے لیے، کہ انسان جہاں دیکھے کہ وہ اپنے دین پر صحیح طور پر عمل نہیں کر پا رہا، اس جگہ کو چھوڑ دے، تاکہ اس جگہ پر جا کر رہے جہاں واقعی وہ دین پر عمل کر سکے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ چھوڑ دی اور پھر ایک اور جگہ پر جا کر اترے اور آپ نے لوگوں کو دن چڑھے نماز پڑھائی. یعنی اس سے قضا نماز کا طریقہ بھی پتہ چلتا ہے. قضا نماز کب پڑھی جائے گی؟ پہلی فرصت میں. یعنی پہلی فرصت سے مراد یہ کہ آپ کو جو ہی موقع ملے، آپ اپنے جیسے اٹھے ہیں بستر سے، وضو وغیرہ کرتے ہیں یا نہاتے ہیں، نہانے کی ضرورت ہے کسی بھی طرح، تو پہلے اور کام کاج کرنے سے نماز ادا کر لی جائے. ایک اور بیچ میں بات سیکھنے کو مل گئی کہ ایک شخص جو ناپاک تھا، نہانے کا پانی نہیں تھا، اس نے نماز ہی نہیں پڑھی. تو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. اگر کبھی ایسا وقت آ جائے، ایسا موقع، سچویشن ہو کہ آپ کو مثلا پیریڈز کے بعد نہانا ہے اور جگہ ایسی ہے کہ جہاں پانی ہی نہیں ہے، نہانے کا انتظام ہی نہیں، اور نماز کا وقت آ گیا ہے، تو آپ کیا کریں؟ تیمم کر کے نماز ادا کر لیں. بعض اوقات سفر کی حالت ہوتی ہے، لمبی فلائٹ ہوتی ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑنی، نماز اپنے وقت پر ہی ادا کریں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جانے کا ارادہ کیا، لیکن سب بہت پیاسے تھے، تو آپ نے پانی کی تلاش میں کچھ لوگوں کو بھیجا، جن میں حضرت عمران بن حسین بھی تھے. سارے کیوں نہیں پانی کی تلاش میں نکلے؟ چند کیوں نکلے؟ یعنی سب کو تکلیف دینے والی بات تھی نا، پانی تو چند لوگ بھی ڈھونڈ کے آ سکتے تھے. تو اسی طرح اگر اجتماعی طور پر کچھ لوگ سفر کر رہے ہوں اور کسی چیز کو دیکھنا ہو، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم کوئی ٹرپ لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور بس بھری بھی ہوتی ہے لوگوں کی، اور بیچ میں کہیں کسی چیز کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو جب بس روکیں آپ کہیں سڑک پر تو سب اترنے کی کوشش نہ کریں، صرف ایک دو لوگ جو ضروری ہیں وہ اتریں اور جا کے پتہ کر لیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بلانے چل پڑتا ہے، جس کو ڈھونڈا جا رہا ہوتا ہے وہ آ چکا ہوتا ہے اور جو ڈھونڈنے والے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو ڈھونڈنے کچھ اور چل پڑتے ہیں.
یا جانا چاہتے ہیں تو اس سے بھی کیوس ہو جاتا ہے. تو سفر کرنے کے بھی ایک ادب ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے، یہ چیزوں کو تلاش کرنے کہ کس طرح چند لوگوں کو معلومات حاصل کرنی چاہیے اور وہ سب کو بتا دے. جیسے دین کی تعلیم میں بھی کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ سیکھیں اور واپس جا کر اپنے لوگوں کو سکھا دیں. پھر ایک اور چیز جو یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ عربوں کی عورتیں بہت بہادر تھیں. اگر شوہر فوت ہو گیا ہے اور بچے چھوٹے ہیں اور کام کرنا پڑ گیا اور پانی لانا پڑ گیا، اور پانی بھی کہاں سے، ایک دن اور رات کے فاصلے سے، تو وہ دوسروں پر ڈیپینڈ نہیں کر رہی، انڈیپینڈنٹلی جا کر اپنا کام کر رہی ہیں. جس سے عورت کے بوقت ضرورت کام کرنے اور گھر سے نکلنے کی اجازت اور رخصت کا بھی پتہ چلتا ہے. اگرچہ دور جاہلیت میں تھا لیکن بعد میں بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں جس سے ہمیں اس رخصت کا پتہ چلتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ساتھ جانے والا نہیں بھی ہوتا اور ضروری کام ہوتا ہے، خصوصاً ایسے ممالک میں رہنے والے کہ جہاں رشتہ دار تو دور کی بات، مسلمان بھی نہیں ہوتے، کچھ بستیوں کے اندر اکیلے ہی ہوتے ہیں. تو کبھی ایسی کوئی تکلیف پیش آ جائے، کبھی بچہ بیمار ہو جائے، شوہر جاب پر ہو، تو عورت کو اپنا راستہ، اپنی ضرورت پوری کرنے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے. اور یہ اسلام کے خلاف نہیں. اس طرح مت جیے کہ آپ ٹوٹلی مردوں پر ڈیپینڈنٹ ہو ہر چیز میں. وہ لے جائیں گے تو جائیں گے، وہ بیٹھے ہیں تو ہم بھی بیٹھے ہیں، وہ کچھ نہیں کر رہے تو ہم بھی ان کا ساتھ بیکاری میں دیں. نہیں، آپ کو اپنی زندگی بہرحال اپنے طور پر گزارنی چاہیے، ساتھ موافقت کرتے ہوئے، مشورے کے ساتھ، لیکن اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قابلیت کو، اپنے آپ کو دوسروں کے تابع نہ کریں اس طرح کہ اگر کوئی شخص نیکی میں آگے نہیں بڑھ رہا تو آپ بھی پیچھے بیٹھے رہیں. آپ اپنے طور پر اپنی حدود کے اندر رہ کے جتنی آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، جو آپ کی گنجائش ہے، جو آپ کا دائرہ کار ہے، اس میں آپ اپنا کام شروع کر دیں. مثلا بعض بچیاں شادی کے بعد ان کو گھر سے نکلنے کی بالکل اجازت نہیں ملتی، خصوصاً دین کے کام کے لیے. بازار کے لیے مل جاتی، کہیں اور بازار میں جاب کرنی ہو وہاں کہیں مل جائے گی، لیکن دین کے لیے، درس دینے کے لیے اور ان کاموں کے لیے اجازت نہیں ہوتی. تو ایسی صورت میں پھر وہ بہت پریشان ہوتی ہیں، غمگین اور دکھی، اور کچھ دن غمگین رہ کے پھر ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں اور پھر دنیا میں محو ہو جاتی. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسی صورت میں کیا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر باہر کی اجازت نہیں مل رہی، گھر کے اندر بیٹھ کر ہی. اور اب تو سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ کہیں پر کسی پہاڑ پر بھی چلے جائیں تو آپ کلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں. ابھی میں آ رہی تھی تو ایک میں نے میسج پڑھا کہ ان کو آج کتاب ملی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں. چرات کینٹ میں رہتی ہیں اور وہاں سے انہوں نے آرڈر کر کے کتاب منگوائی ہے اور آن لائن بیٹھ کے سنتی ہے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ہم یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں اور کوئی کسی پہاڑی علاقے میں اور دور پار کہیں بیٹھ کے سن رہا ہے. تو اب وہ یہاں تو نہیں آ سکتی، آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اگر گھر میں بھی بیٹھ کے پڑھنا چاہتا ہے تو اب پڑھ سکتا ہے. اب بہت وسائل ہیں. اسی طرح لوگوں کو تعلیم دینے کے بھی بہت سے ذرائع ہیں، اسکائپ ہے، فون ہے، میسجنگ، کئی طریقوں سے آپ دین کی خدمت کر سکتے. اگر اس پر بھی پابندی لگ جائے کہ یہ بھی نہیں کرنا، تو آپ کے پاس اپنی عبادت کے لیے، اپنے ذکر کے لیے، خدمت کے لیے بہت سے مواقع ہیں. اور پھر خاص طور پر اگر بچے ہوں تو ان کی تربیت کے لیے، یعنی ہمیشہ انسان کو پازیٹو رہنا چاہیے، کوشش نہیں چھوڑنی چاہیے، کوشش جاری رکھیں، لیکن دوسروں کے، یعنی ایسے ماحول میں جا کر جہاں حقیقی دین نہیں ہے، دین کی روح ہی کوئی نہیں، بس ظاہری دینداری ہے. کیونکہ دیندار لڑکیوں سے عام طور پر کون شادی کرتا ہے؟ دین کے نام پر ہی کی جاتی ہے نا. بظاہر آ کے لوگ کہتے ہیں ہم بڑے دین والے ہیں اور دین کی خدمت کے لیے ہمیں نیک صالح بچی چاہیے، اور جب نیک صالح بچی چلی جاتی ہے تو پھر اس پر ہر طرح کی پابندیاں. تو اس طرح کے بھی بہت سے مواقع ایسے پیش آتے ہیں. اس وقت بجائے اس کے کہ انسان فرسٹریٹ ہوتا، میری تو ایکسپیکٹیشن بڑی ہائی تھی اور میں نے تو سمجھا تھا یہ بھی ہوگا اور وہ بھی ہوگا. لیکن انسان ہی ہوتے ہیں. اپنے آپ کو ان کے رویوں کے تابع نہ کریں کہ اگر ان کا موڈ نہیں ہے کچھ کرنے کو تو آپ بھی اپنا موڈ آف کر لیں. آپ اپنے آپ کو سٹیبل رکھیں اور اپنا کام کرتے رہیں، کیونکہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، لوگوں کے رویوں کے تابع کرنے کے لیے نہیں ملی کہ ہم بیکار ضائع کر کے چلے جائیں دنیا سے. تو بہرحال وہ خاتون اپنی مشق کے لیے، صحابہ اس کی مرضی نہیں کرنے دیتے، ساتھ لے چلتے. نہیں تمہیں چلنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ سن رہی ہے کہ رسول اللہ ہے، کوئی کہتی وہ کیا ہے. آپ دیکھیے کہ کچھ لوگوں کے اندر خیر ہوتی ہے اپنی جگہ. ایک دیکھیے کہ ایک ایسی مجبور عورت ہے جو اپنے بچوں کے لیے، گھر کے لیے کیسی محنت کر رہی ہے، اور ایک سیدھی سادی سی بھی عورت ہے
اسے انکار بھی نہیں کرنا ہے، اس تک پیغام ہی نہیں پہنچا. تو صحابہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں. آپ اس کا پانی لیتے ہیں، اس پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، برکت کی دعا کی ہوگی اور پانی استعمال ہونا شروع ہوتا ہے. اور یہ ہے آپ کا معجزہ. یہ جو پیچھے باب النبوہ فی الاسلام، تو یہ یہاں پر یہ معجزہ ہمیں پتہ چلا کہ آپ کے ہاتھ پھیرنے سے اتنا پانی نکلا کہ جس سے سب نے پیا بھی اور برتن بھی بھرے، مشکیں بھی بھری، لیکن جانوروں کو نہیں پلایا. اور پھر مشکیں اتنی کی اتنی رہی. ایک اور بڑی اچھی بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پانی تو لیا لیکن اس کو بدلہ بھی دیا. یہ نہیں کہ اس سے بس فائدہ اٹھا لیا. اب 40 مردوں کی جماعت ہو، ایک اکیلی عورت ہو اور اس ایکسپلائٹ کیا جائے اور جو اس کے پاس ہے وہ لے لیا جائے اور اس کو خالی بھیج دیا جائے. نہیں، یہ آپ کا طریقہ نہیں تھا. آپ انک لعلی خلق عظیم، اور نوبل انسان ایسے ہی ہوا کرتے ہیں کہ جب کسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس کو فائدہ پہنچاتے بھی ہیں. اور پھر جو کچھ بھی میسر ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوتا ہے. اب وہ 40 لوگوں کو پانی اس کے مشق سے پیا، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ سب مل رہا ہے، لیکن بہرحال وہ ذریعہ تو بنی نا. وہ سارا پانی اس کا تو نہیں تھا لیکن اس کا پانی ذریعہ بنا، تو اس کا ایک احسان تو تھا ہی. تو اس احسان کا بدلہ آپ نے دیا. اب اس کی قیمت تو نہیں دی، لیکن هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ جو آپ بہترین سے بہترین کر سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ کریں. تو آپ نے پھر روٹی کے ٹکڑے جو بچے کچے تھے، کھجوریں، جو بھی تھا اکٹھا کیا اور اس عورت کو دیا. وہ لے کے اپنے گاؤں چلی گئی جو قریب ہی ہوگا، اور وہاں جا کر وہ بتاتی ہے کہ میں نے تو ایک بہت ہی انوکھی چیز دیکھی ہے، اور لوگ اس کو نبی کہتے ہیں. تو بہرحال وہ پھر مسلمان ہو گئی. ہو سکتا ہے صحابہ اس کے ساتھ گئے ہوں یا وہیں سے کلمہ پڑھ کے گئی ہو اور جا کر اس نے قوم کو پڑھا دیا ہو. اللہ نے اس عورت کی وجہ سے سب کو ہدایت دے دی، سب مسلمان ہو گئے. تو اسلام کی تبلیغ میں، اسلام کی تعلیم میں اپنے کردار کو چھوٹا نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں. آپ کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی ایک شخص کو ہدایت دے دے تو وہ آپ کے لیے کتنا قیمتی ہے، 100 سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے. تو یہ یعنی ایسی خیر ہوتی ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ انسان جب اللہ سے ڈرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ عورت اپنے آپ میں بہت پاک دامن ہو، اچھی ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر کی خیر کی وجہ سے اس کو پورے قوم قبیلے کی خیر کا ذریعہ بنا دیا. تقویٰ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی نہ دیکھتا ہو تو اس وقت اللہ کے دیکھنے کا یقین رکھیں. جب لوگ سامنے نہ ہو تو اللہ کو سامنے پائیں. جب لوگوں سے ڈرنے کا وقت ہو تو اس کی بجائے اللہ سے ڈریں، لوگوں سے نہیں ڈریں. اور تنہائی میں بھی غلط کام نہیں کریں. یہ نہ سوچیں کون دیکھتا ہے، یہاں میں کسی سے چھپی دوستی لگا لوں یا کوئی چھپ چھپا کے ملاقاتیں کروں. نہیں، اللہ دیکھتا ہے. اگر آپ تقوی اختیار کریں گے اللہ آپ کے لیے خیر و بلائی کے دروازے کھولے گا، اور اگر آپ غلط راستے اختیار کریں گے تو نعمتیں اور برکتیں جو پہلے سے ملی ہیں وہ بھی چھن جائیں گی. یہ یاد رکھیے، بندے کا معاملہ بندوں سے نہیں، بندے سے زیادہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے. اور ساری خیر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خیر ملے تو پھر آپ بھی کھلے اور چھپے اپنے رب سے ڈریں اور کسی کے ساتھ برا نہ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کام کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیں، کسی سچویشن میں کمپلینٹس نہ کریں. جیسے اس خاتون نے، یتیم بچوں کی ماں ہے، اپنا کام کر رہی ہے. ہمارے ہاں اگر کسی عورت کو اس طرح کام کرنا پڑ جاتا ہے، شوہر کماتا نہیں یا شوہر فوت ہو جاتا ہے یا طلاق ہو جاتی ہے یا شادی نہیں ہوتی ہے، کسی وجہ سے بھی جاب کرنی پڑتی ہے، تو عموماً پھر لوگ اپنی حالت مزریبل کر لیتے ہیں کہ اپنے آپ کو بہت ہی مسکین اور سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو بہت ہی بڑا ظلم ہو رہا ہے اور میرے ساتھ ہی یہ کیوں ہو رہا ہے. بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک راستے سے آزماتے ہیں تو دوسری طرف اس سے بہت بڑی خیر بھی عطا کرتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
یعنی بعض اوقات آپ کسی کو تھوڑا سا ہی پانی پلا دیتے ہیں، کسی پیاسے کو، کسی شدید ضرورت مند کو آپ تھوڑا سا ہی اس کا حال پوچھ لیتے ہیں، اس کا کام کر دیتے ہیں، تو یہ ایک ایسی بے لوث نیکی ہوتی ہے کہ جس پر آپ اس سے کچھ ریوارڈ چاہ ہی نہیں رہے ہوتے، آپ دل و جان سے اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں کہ بس اس کی تکلیف دور ہو جائے، کسی طرح میں اس کے کام آ جاؤں. اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جزا چونکہ آپ نے اللہ پہ چھوڑی نا، اور اس کے خزانے تو وسیع ہیں، خزائن السماوات والارض اس کے ہاتھ میں ہے. تو لوگوں سے توقعات نہیں رکھیں، اللہ سے توقع رکھیں. لوگوں کو بلیم نہیں کریں، اللہ کے فیصلوں کو قبول کریں.